بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ مسلمانوں کی کتنی فقہ ہیں اور کون سی فقہ ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، جو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی ہماری نجات کا سبب ہو۔ تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ مسلمانوں کی 5 فقہ ہیں، اس میں سے 4 فقہ اہل سنت والجماعت کی ہیں اور ایک فقہ شیعہ نے حیدر قرار کی ہے۔ جو اہل سنت والجماعت کی 4 فقہ ہیں وہ ہے فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی۔ شیعہ نے حیدر قرار کی جو فقہ ہے وہ ہے فقہ جعفریہ۔ اب یہ جو 5 فقہ ہیں یہ پانچوں کی پانچوں ائمہ کرام سے منسلک ہیں اور ان سے منسوب ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی جو فقہ ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت احمد بن حنبل سے منسوب ہیں۔ یہ ان کے 4 امام ہیں اور انہی سے یہ فقہ منسوب ہیں۔ اور شیعہ نے حیدر قرار کے امام چونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اس لیے فقہ جعفریہ ان سے منسوب ہے۔ اب وہ لوگ جو حق اور سچ کی تلاش میں ہیں، جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل فقہ کون سی ہے جس پر عمل کر کے ہم نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ مانے یا نہ مانے یہ آپ کا فیصلہ ہے، لیکن جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی تحقیق کے بعد آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو اہل سنت والجماعت کے 4 ائمہ کرام ہیں اور ان کی 4 فقہ ہیں، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ کوئی فقہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 4 ائمہ کرام کی اپنی کوئی فقہ نہیں ہے، اور انہوں نے تحقیق کر کے قرآن مجید سے، سنتوں سے، احادیث مبارکہ کو مختلف لوگوں سے اکٹھا کر کے اپنا فقہ بنایا تھا، اور ان میں ان کے کئی اساتذہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے اساتذہ سے بھی تعلیم حاصل کی اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اور فقہ بنایا، یعنی ذاتی طور پر ان کی کوئی فقہ نہیں تھی۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں ان کی بھی اپنی کوئی فقہ نہیں تھی۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ان 4 ائمہ کرام کے والد گرامی، ان کے دادا جان، ان کے پردادا جان، ان کے نانا جان، ان کے پڑنانا جان، حتیٰ کہ ان کے تمام آباء و اجداد کی بھی کوئی فقہ نہیں تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تو پھر اصل فقہ کون سی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو جو اصل فقہ ہے وہ صرف اور صرف فقہ جعفریہ ہے۔ اب اس کی وجہ کیوں ہے کہ فقہ جعفریہ جو ہے وہی اصل فقہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ فقہ جعفریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس کو فقہ جعفریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں فقہ پر بہت کام ہوا، کئی کتابیں لکھی گئیں، کیمیا پر لکھی گئی، طب پر لکھی گئی، علم الاعداد پر لکھی گئی، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد بہت زیادہ تھے، اس وجہ سے اس کا نام فقہ جعفریہ پڑ گیا۔ حتیٰ کہ جابر بن حیان جیسی نامور شخصیت بھی آپ کی شاگرد تھی۔ اب دیکھا جائے تو حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، اور ان دونوں ائمہ کرام نے آپ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی ہے، اور یہاں تک کہ یہ آپ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے، پانی بھرا کرتے تھے اور گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نالین پاک کو اٹھانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس بھی جو فقہ کی تعلیم آئی تھی وہ بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وجہ سے آئی تھی۔ آج کل کے جو جدید سنیے سوال میں جو لکھا گیا کیا وہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت جیسے حضرت امام جعفر صادق ہو یا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں، جبکہ ان کا جو اگر ان کی ہمیں رائے مل جائے، کوئی روایت مل جائے تو منشا الہی کو پہچاننے کے لیے اس کا تو بہت بڑا کردار ہونا چاہیے، تو یہ کیا اس کی وجہ ہے؟ اصل قصہ یہ ہے کہ بحمد تعالیٰ جہاں تک ائمہ اہل بیت کا تعلق ہے وہ یوں سمجھیے کہ وہ شریعت کا محور ہیں، علم طریقت کے بھی منبع ہیں، علم طریقت کے بھی اور علم شریعت کے بھی منبع ہیں، تمام کے ڈانڈے وہاں جا کر ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس بات پر غور فرمائیں کہ جو علم کے ذرائع ہیں وہ 4 ہیں، یعنی ائمہ مجتہدین حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ براہ راست سیدنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، آپ کے والد حضرت امام باقر کے شاگرد ہیں، متعدد ائمہ اہل بیت سے آپ نے اکتساب کیا، زیارت کی، لیکن بالخصوص آپ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رہ کر پڑھا، اور آپ خود فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی میں مجھے 2 سال نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اور پھر حضرت امام مالک براہ راست حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، پھر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ براہ راست حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد کے شاگرد ہیں، اور وہ حضرت امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو بالواسطہ وہ بھی حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہوئے۔ پھر امام احمد بن حنبل ہیں، وہ حضرت امام شافعی کے شاگرد ہیں، تو یوں سمجھیے کہ سب سے سلسلہ تعلیم جا کر حضرت امام جعفر صادق تک منتہی ہوتا ہے، اور پھر ان کا سلسلہ تعلیم حضرت امام باقر ہیں، ان کا سلسلہ تعلیم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، ان کا سلسلہ تعلیم حضور مولا کائنات ہیں، پھر سرکار کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ اور سلسلہ طریقت کو دیکھیں تو سلسلہ آئے طریقت بھی ائمہ اہل بیت سے ہو کر چلتے ہیں جی۔ سلسلہ عالیہ قادریہ، اس کی 2 برانچز ہیں، ایک برانچ وہ ہے جو حضرت حسن بصری سے آتی ہے، اور ایک اس کی برانچ وہ ہے جو ائمہ اہل بیت سے آتی ہے، حضرت امام علی رضا تک، حضرت امام جعفر صادق، یوں اس سلسلہ سہروردیہ ہے وہ بھی آگے اسی سلسلے کی برانچ ہے، سلسلہ شاذلیہ ہے وہ بھی اسی کی برانچ ہے، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ وہ بھی سیدنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہو کر آتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ سلسلہ طریقت و شریعت میں منبع کی حیثیت رکھتے ہیں ائمہ اہل بیت۔ موجودہ دور میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں جے پتر مردہ ہے تو مرے، نوں دا مان تے ٹوٹے نہ، یعنی بہو کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے تو بہو کے ساتھ دشمنی وہ پورا کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں، بعض ایسی ناہنجار بھی ہوتے ہیں کہ بیٹا مرتا ہے تو مرے لیکن کم از کم میری جو بہو ہے اس کا مان ٹوٹنا چاہیے، تو کبھی کبھی اس ضد کی انتہا پر ہوتا ہے جی۔ یعنی ہم سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت اور پیار جو کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ کسی فرقے یا کسی مذہب کی بنیاد پر، ہم اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ہم صحابہ کرام سے پیار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خوارج نے ہمیں کہا ہے، ہمیں خاکیوں سے کیا تعلق ہے، کیا ہمارا تعلق اہل صحابہ کرام سے نہیں ہے؟ تو قصہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں کچھ اس انتشار میں ہم پھنس گئے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، یہ صرف شیعوں کا تعلق ہے، وہ جانے اور اہل بیت جانے اور صحابہ جانے اور ہم جانے، یہ ہم نے آپس میں تقسیم کر لی ہے، ہم نے اپنے ہر مرتبے تقسیم کر لی، مسجدیں تقسیم کر لی، ہر معاملے تقسیم کر لیے جی۔ تو اصل قصہ یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے، کوتاہ اندیشی ہے کہ ہم نے یہ تفریق پیدا کر دی ہے، ورنہ اہل بیت سے پیار کرنا یہ بھی منشا الہی ہے، اور صحابہ کرام کی عزت آبرو کرنا یہ بھی منشا الہی ہے۔ یہاں ضمن میں ایک بات آپ کو بتاتے چلوں، ہندوستان کے ایک بہت بڑے مورخ ہوئے علامہ شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی نے کافی کتابیں لکھی ہیں، حضور کی سیرت پر سیرت النبی کے نام سے کتاب لکھی، سیرت النعمان۔
حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں لکھی، اسی طریقے سے اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی اپنے سیرت النعمان میں لکھتے ہوئے یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم وہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، لیکن ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا ہے کہ حضرت امام اعظم حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دونوں معاصر ہیں، دونوں کی پیدائش 80 ہجری ہے، دونوں معاصر ہیں۔ تو یہ جچتا نہیں کہ ایک عام عمر اپنے عام عمر کے سامنے زانو طلب مستحق کرے۔ تو یہ ابن تیمیہ نے انکار کیا۔ یہ کون لکھتا ہے؟ شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی لکھتا ہے کہ یہ ابن تیمیہ کی انتہائی گستاخی اور اس کی خیرہ چشمی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ لاکھ امام سے ہی امام جعفر صادق وہ ہیں کہ جن کے گھر سے شریعت کے بھی سوتے پھوٹے اور طریقت کے بھی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق وہ ہیں کہ جن کے گھر سے شریعت و طریقت کے منبع ہوتے، شریعت بھی ان کے گھر سے نکلی، طریقت بھی ان کے گھر سے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ امام اعظم حنیفہ میں جعفر صادق میں یہ فرق ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ قیاس کیا کرتے تھے، تو لوگوں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے یہ شکایت کی کہ حضرت ابو حنیفہ قیاس کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر علیہ السلام جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد گرامی تھے، ان تک یہ باتیں پہنچتی تھیں، لیکن وہ درگزر کرتے تھے، کیونکہ کئی لوگ اس دور میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جلتے تھے۔ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حضرت امام ابو حنیفہ کے گھر گئے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے جا کر دستک دی تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا، اور جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا تو عرض کی کہ اے فرزند نبی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ آپ نے مجھے حکم دیا ہوتا تو میں خود آپ کے پاس چل کے آ جاتا۔ تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں آ گیا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں آپ کی عزت، آپ کی شان اس طرح کرنا چاہتا ہوں جس طرح صحابہ رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ آپ تشریف رکھیں۔ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو حضرت امام ابو حنیفہ آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اور کرسی لے آئیں اور میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ اے فرزند رسول، میں کہاں آپ کہاں میں آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ قیاس کرتے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ اے فرزند رسول، میری کہاں اتنی جرت کہ میں آپ کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بدل سکوں۔ پھر وہاں پہ کچھ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ جو چاروں ائمہ کرام ہیں، ان کے پاس جو علم تھا وہ حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام یا حضرت محمد باقر علیہ السلام سے آیا تھا، کیونکہ ان چاروں ائمہ کرام نے جو بھی علم حاصل کیا تھا وہ انہی سے حاصل کیا تھا، اور یہی اصل فقہ ہے۔ زندہ وہی رہیں گے جن کے ہاتھ میں دامن آل رسول ہے۔ حضور کے دور کے صحابہ اور حضور کے دور کے اہل بیت تمہیں پسند ہے، اور بعد والوں کے متعلق تم کہتے ہو تمہارے پاس بخاری نہیں پہنچتی، مسلم نہیں پہنچتی، ترمذی نہیں پہنچتی، ابو داود نہیں پہنچتی، نسائی نہیں پہنچتی، ابن ماجہ نہیں پہنچتی، اگر زین العابدین نہ ہو۔
اگر محمد باقر نہ ہو، اگر جعفر صادق نہ ہو، اگر موسیٰ کاظم نہ ہو، اگر علی رضا نہ ہو، اگر علی نقی نہ ہو، اگر علی تقی نہ ہو، اگر حسن عسکری نہ ہو، اگر نفس زکیہ نہ ہو، اگر زید شہید نہ ہو، یہ نہ ہو تو تیرے پاس حدیث کا نصاب نہیں پہنچتا۔ یہ جملہ ان لوگوں کے نام ہے جو کہتے ہیں یہ شیعوں کے امام ہیں۔ شیعوں کے امام تھے تو بخاری میں ان کی روایت کیسے آئی، مسلم میں کیوں آئی، ترمذی میں کیوں آئی؟ گویا کہ سیاہ ستہ کے راویوں نے کہا یہ شیعوں کے امام نہیں ہیں، جنہوں نے حدیثیں لکھ کے تم تک پہنچائی ہیں یہ ان کے بھی امام ہیں۔ یہ ابو حنیفہ کے بھی امام ہیں، یہ مالک کے بھی امام ہیں، یہ شافعی کے بھی امام ہیں، یہ احمد ابن حنبل کے بھی امام ہیں۔ اور گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، اس دور میں وہ لوگ بظاہر غالب تھے جنہوں نے ان کو چھوڑا ہے، اور وہ لوگ مارے کھاتے تھے جو ان کے وفادار تھے۔ وقت گزرتا گیا، 14 صدیاں گزرنے کے بعد ان کے دشمنوں کو کوئی نہیں جانتا، اور امام ابو حنیفہ کو آج بھی لوگ جھک کے سلام کرتے ہیں۔ امام مالک نے بازو نکلوا دیے ان کی محبت میں، امام شافعی نے فتوے سہے، امام ابو حنیفہ کی شہادت ہوئی، امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، کہا کوئی بات نہیں ہے جو ہوتا ہے وہ ہو، لیکن ان کی وفا صدیاں گزرنے کے بعد ہمارا نام بھی زندہ رکھے گی، ہمارا کام۔ اب یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی اپنی کوئی فقہ نہیں تھی۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فقہ کی تعلیم حضرت امام باقر علیہ السلام سے حاصل کی، اور حضرت باقر علیہ السلام نے فقہ کی تعلیم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے حاصل کی، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے فقہ کی تعلیم مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے حاصل کی، اور حضرت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فقہ کی تعلیم اور تمام دنیاوی تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند کریم سے یہ علم حاصل کیا۔ شیعہ حیدر قرار اور سنیوں کی فقہ میں کیا فرق ہے؟ شیعہ حیدر قرار کی فقہ چونکہ فقہ جعفری ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، تو یہ فقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک سینہ بہ سینہ منتقل ہوئی ہے، اور یہ پھر آگے حضرت امام مہدی علیہ السلام تک سینہ بہ سینہ منتقل ہوئی ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی فقہ جعفریہ پر ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت کے ائمہ اربعہ نے فقہ کی تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ہے، اپنے آباء و اجداد سے تعلیم حاصل کی ہے، اور کتابوں سے حاصل کی ہے یا مختلف طریقوں سے حاصل کی ہے۔ شیعہ حیدر قرار کی فقہ فقہ اہل بیت علیہ السلام ہے، جبکہ سنیوں کی فقہ امتیوں کی یا غلاموں کی فقہ ہے۔ شیعوں کی فقہ گھر والوں کی فقہ ہے، اور سنیوں کی فقہ در والوں کی فقہ ہے۔ شیعوں کی فقہ جن پر درود پڑھا جائے ان کی فقہ ہے، اور سنیوں کی فقہ درود پڑھنے والوں کی فقہ ہے۔ شیعوں کی فقہ علم دینے والوں کی فقہ ہے، اور سنیوں کی فقہ علم حاصل کرنے والوں کی فقہ ہے۔ شیعوں کی فقہ استادوں کی فقہ ہے، اور سنیوں کی فقہ شاگردوں کی فقہ ہے۔ شیعوں کی فقہ ڈائریکٹ فقہ ہے، اور سنیوں کی فقہ انڈائریکٹ فقہ ہے۔ شیعوں کی فقہ دائمی فقہ ہے، سنیوں کی فقہ عارضی فقہ ہے، یعنی قیامت کے دن اگر سوال کیا جائے گا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کون لوگ تھے جو انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا دامن تھام لیا تھا اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرتے تھے۔ جبکہ یہ عارضی فقہ اس لیے ہے کہ خود حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل خود اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر اور ان کے بتائے ہوئی فقہ پر عمل کرتے تھے۔ تو آخر میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کریں اور ان کے بتلائے ہوئے
راستے پر چلیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ میرے نبی نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یہ صراط مستقیم.